اسے چھوڑ دو، یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ میں نے اول خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ اب یہاں سے بھاگنے اور پولیس کو بلانے کی فکر کرو۔ اول خان نے بے اعتباری سے میری طرف دیکھا، احتیاط سے اپنے شکار کی گردن پر گرفت ڈھیلی کی، اور جب اس نے کوئی جنبش نہیں کی تو وہ تھکے ہوئے انداز میں اپنے مردہ حریف کے سینے پر سے اتر آیا۔ یہ دم گھٹنے سے مرا ہے یا تم نے اس کے ساتھ کوئی حرکت کی ہے؟ اول خان نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے اپنی انگلیوں میں موجود انگوٹھیاں اسے دکھا دیں۔ وہ طلسماتی انگوٹھیاں مجھے اول خان کے ذخیرے سے ملی تھیں اور میں کئی اہم مواقع پر ان سے کام لے چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ میں نے اول خان کو کبھی ایسی کوئی انگوٹھی استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہر حریف سے آمنے سامنے کے صاف ستھرے مقابلے کا قائل تھا، خاص کے نتیجے میں خود اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ کھوکھلے نگینے والی ان انگوٹھیوں کو وہ مکارانہ شعبدے قرار دیتا تھا جو صرف میرے لیے موزوں تھے۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہی اول خان نے انجن اسٹارٹ کریے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور یکے بعد دیگرے 3 ہوائی فائر کر دیے۔ لینڈ روور کو دشمنوں کی سیاہ کار سے الگ کر کے اول خان نے تیزی سے آگے بڑھایا تو مجھے یقین تھا کہ چند منٹوں میں پولیس وہاں پہنچ جائے گی۔ اول خان نے پولیس افسران سے یہ بات پہلے سے طے کی ہوئی تھی کہ اس علاقے میں تصادم کی صورت احوال جو کچھ بھی ہو، پولیس فورس لگاتار 3 فائر ہونے سے پہلے معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ہم ناگزیر مجبوری کی صورت میں آتشی ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کر کے آئے تھے۔ میں نے مین روڈ پر پہنچ جانے کے بعد اس سے کہا، لیکن حیرت ہے کہ تمہارے حریف نے موقع ملنے کے باوجود کوئی فائر نہیں کیا۔ تم اپنی لڑائی میں مصروف تھے، اس لیے تم نے کھٹکا نہیں سنا۔ اول خان نے گہرا سانس لے کر بتایا۔ اس خبیث نے میرے اوپر بے آواز فائر کیا تھا۔ میرے ستارے اچھے تھے کہ گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ پھر میں نے اسے دوسری گولی چلانے کا موقع نہیں دیا، ایک لمبی جست لگا کر اسے دبوچ لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہو گیا، میں نے طمانینت کے گہرے احساس کے ساتھ کہا۔ ان دونوں کے مخصوص انجام سے نک کو یہ پیغام مل جائے گا کہ میں ڈینی کے روپ میں میدان میں آ چکا ہوں۔ اوہ، تو تم ان دونوں کو گولیوں سے محفوظ رکھ کر نک کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ لیکن تم یعنی ڈینی تو کرنل تاور کا قیدی ہے۔ میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے بات ہوگی تو سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اول خان نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس میں یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ آپس میں کبھی غیر ضروری بحث نہیں کرتا تھا۔ میں جو کچھ کہتا تھا اسے مان لیتا تھا۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے اسے یہ ہدایت دی کہ ہم سنیل کے گھر والوں پر فائرنگ سے حتی الامکان گریز کریں گے۔ ان کو کسی اور طریقے سے زیر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس نے مجھ سے میرے اس فیصلے کا سبب جاننے کے لیے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہ ضرور کہا تھا کہ فائرنگ کی ضرورت کا فیصلہ کون کرے گا، اور یہ بات میں نے اس کی صابدید پر چھوڑ دی تھی۔ اپنی ضروریات کے مطابق ہم دونوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھے کہ اپنے دشمن پر کب فائر کرنا ناگزیر ہوگا۔ تم نے میرے شکار کو بے ہوش کیا ہے یا مار دیا؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد اول خان نے نیچی آواز میں سوال کیا۔ ایک کو بے ہوش کیا ہے، تمہارے حریف کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان لوگوں کو کبھی کبھی یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ وہ امریکہ میں نہیں دندنا رہے، پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ یہاں بدمعاشی کی قیمت خون سے چکانی پڑتی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ ہلکی سی جھرجھری لے کر بولا۔ سنیل کے گھر پر ان دونوں کی آمد نے ویرا کا یہ نظریہ درست ثابت کر دیا کہ سوبرائے نے قاتلانہ حملے سے بچنے کے بعد یہیں پناہ لی ہوئی تھی۔ وہ اکثر ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ بات اس کے سامنے نہ کہہ دینا، وہ کئی دن تک نخرے دکھاتی رہے گی۔ وہ بیچاری کیا نخرے دکھائے گی؟ اول خان نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اکثر زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر بھی وہ بہت اپنائیت کے ساتھ تم تینوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ صرف سلطان شاہ کبھی کبھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، ہم دونوں محتاط رہتے ہیں۔ ویرا کو اتنا معصوم نہ سمجھو، وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ ہمارا اور اس کا دن رات کا ساتھ ہے، تم اسے مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے، مجھے اندازہ ہے، اول خان نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ تمہارے بارے میں بھی وہ اکثر یہی دعویٰ کرتی رہتی ہے۔ تمہارے چہرے مورے سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ تم کسی بڑے مقابلے سے نمٹ کر آ رہے ہو۔ میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، میرا کیا حال ہے؟ تمہارے دونوں رخساروں کی ہڈیاں پھولی ہوئی ہیں۔ ہر کمانڈو لازمی طور پر ایک اچھا باکسر ہوتا ہے۔ غنیمت ہے کہ تمہارے چہرے پر کوئی کھلا ہوا زخم نظر نہیں آ رہا۔ باکسنگ کی پرانی تربیت کام آ گئی، ورنہ میرا چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا ہوتا۔ میں نے اس کا چہرہ بہت بری طرح ادھیڑا ہے۔ تم کیسے بچ گئے؟ تمہارے فارمولے کے تحت دوسرے آدمی کو بھی اچھا باکسر ہونا چاہیے تھا۔ میں ابتدا ہی میں اسے لپٹ گیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں نے اسے دور رہ کر لڑنے کی آواز دی نا تو وہ میرا حلیہ بگاڑ دے گا، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ میں نے دونوں رخساروں پر ہاتھ پھیرے، مجھے ان ہڈیوں میں جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم نے اس مہم میں اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق جو اہم ترین کامیابیاں حاصل کی تھیں، اس کے لیے وہ جلن بہت حقیر سی قیمت تھی۔ گھر پر تینوں بہت بے چینی سے ہماری واپسی کے منتظر تھے۔ میرے چہرے کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر ان کا مضطرب ہونا فطری تھا۔ میرے کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں کی جلد پر بھی خون خشک ہو چکا تھا۔
اول خان نے مختصر الفاظ میں اپنے مشن کی کامیابی سے آگاہ کر دیا۔ جب میں نے یہ سمجھایا کہ وہ میرے نہیں دشمن کے خون کے نشانات تھے تو ان کو قدرے اطمینان ہوا۔ غزالہ اپنی حد سے بڑی ہوئی تشویش کے باوجود ان لوگوں کی موجودگی میں مجھ سے بہت زیادہ قریب آنے کی ہمت نہیں کر سکی، لیکن ویرا نے میرے سر پر سوار ہو کر بہت غور سے میری چوٹوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ ویرا ذرا دور رہو، میں نے اس کے حد سے بڑے ہوئے بے تکلفانہ قرب پر سٹپٹا کر کہا۔ تم میرے اوپر چڑھی آ رہی ہو، خاموشی سے بیٹھے رہو۔ اس نے میرے دائیں رخسار کی ہڈی کو نرمی سے سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے نرسنگ کورس کیا ہوا، مجھے معلوم ہے کہ کس طرح زخموں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری ہڈیاں سلامت ہیں۔ اس کے بدن سے پھوٹنے والی مخصوص مہک میں کچھ پرفیوم کا بھی دخل تھا۔ وہ بو جب میرے نتنوں میں گھس کر مجھے پریشان کرنے لگی تو میں نے اول خان کے اصرار کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ منہ دھونے کے بہانے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کمرے سے ملحق باتھ روم میں غزالہ بھی میرے ساتھ گھس آئی۔ وہ میری حالت پر خاصی دل گرفتہ نظر آ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ کر محبت سے اسے سمجھایا۔ باہر جا کر اول خان سے سنو کہ ہم کتنی بڑی کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں۔ وہ ایک وفاشار اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ اس وقت اسے میری کسی کامیابی سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے لیے فکر مند تھی لیکن ضدی نہیں تھی۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کر کسی نہ کسی طرح باتھ روم سے بھیج دیا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مجھے بھی جھٹکا لگا۔ میں چند ثانیوں تک زاویے بدل کر خود کو دیکھتا رہا۔ مجھے فوری طور پر یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ میں اس حالت میں فوری طور پر نک کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کرنل داور کا زخمی چہرہ اس کے ذہن میں بہت سے سنگین شکوک و شبہات کو جنم دے سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ویرا فرسٹ ایڈ کا سامان لیے میری منتظر تھی۔ اس دوران میں وہ لوگ اول خان سے ہمارے تازہ ترین مارکے کی پوری تفصیل سن چکے تھے۔ میرا خیال تھا کہ سنیل کے گھر کے قریب حاصل ہونے والی بے مثال کامیابی کے ہیجان میں کھو کر وہ لوگ مجھے بھول جائیں گے، لیکن ویرا ہر قیمت پر میری چوٹوں کی ڈریسنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانا چاہا کہ وہ کھلے ہوئے زخم نہیں تھے، اندرونی ضربات تھیں جو اپنے وقت پر از خود منتمل ہو جاتی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ دوسرے بھی اس کے ہم نوا بن گئے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی ڈریسنگ کے نتیجے میں چوٹوں کے نیچے جمع ہوا خون بہت تیزی سے تحلیل ہوگا اور 24 گھنٹے میں نیل کے نشانات معدوم ہونے کے بعد رخساروں کا ورم اترنا شروع ہو جائے گا۔ مجبور ہو کر میں خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ویرا نے کسی پیشہ ور حجام کی طرح میرے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی ہتھیلیوں پر کوئی مرہم لگایا اور پھر ہولے ہولے مضروب رخساروں کی مالش شروع کر دی۔ میں نے کن اکھیوں سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ اسے ویرا کی دیزہ دلیری کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ممنونیت سے لبریز نگاہوں سے ویرا کو دیکھ رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ امریکہ میں ایسے بودے اور نکمے کمانڈو پل رہے ہیں جن کا نشانہ درست ہے اور نہ وہ مردانہ وار لڑنا جانتے۔ چند ثانیوں تک خاموشی سے میری چوٹیں سہلانے کے بعد ویرا نے زبان کھولی۔ گھر میں بیٹھ کر یہی محسوس ہوتا ہے۔ اول خان نے اس کی بات کا فوری جواب دیا۔ ان دونوں کو خون ریز مقابلے کے بعد زیر کیا گیا ہے۔ ویرا نے اس کی بات درمیان سے اڑا دی اور بولی، پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آج ان دونوں کے ستارے گردش میں آئے ہوئے تھے، ورنہ لاتوں گھونسوں اور ہاتھا پائی سے 2 امریکی کمانڈوز کا زیر ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مار دھاڑ کے بعد آخر میں ڈینی نے ان دونوں کو زہریلی انگوٹھیوں سے زیر کیا تھا۔ وہ موم کے پتلے نہیں تھے جو ہمارا اشارہ پاتے ڈھیر ہو گئے۔ ہم نے جی جان سے مقابلہ کر کے انہیں مارا ہے۔ اول خان نے وضاحت کی۔ مقابلے کی خون خواری کا اندازہ ڈینی کے حال سے ہو رہا ہے، ویرا نے نیم استزائیہ انداز میں بے پرواہی سے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے تم دونوں کو صحیح راہ دکھائی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ مصیبت میں گھرا ہوا مرد ہمیشہ اپنی محبوبہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور اگر کسی مرد نے محبوبہ نہ پالی ہوئی ہو تو؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ وہ بیچارہ گھر جا کر بیوی کی جھڑکیاں سننے پر مجبور ہوتا ہے، ویرا نے ہلکا سا کہکا لگا کر جواب دیا۔ اس لیے ہر عقل مند بیوی سے زیادہ محبوبہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ ویرا نے ہتھیلیوں سے ہڈیوں کی مالش کے بعد رخساروں پر موٹی موٹی چٹکیاں بھرنی شروع کر دی تھیں۔ غزالہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر ویرا کو خود اپنی بے شرمی پر شرم آ گئی اور اسے میرے چہرے کے متاثرہ حصوں پر مرہم کا لیپ کر کے مجھے اپنی قید سے آزاد کر دیا۔ سلطان شاہ کی بر وقت دخل اندازی کی وجہ سے ویرا کو صحیح قیاس کے بارے میں زیادہ اونچی اڑان دینے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ بات جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ میری طرح اول خان بھی شادی شدہ تھا۔ ویرا کی پھپتی اس پر بھی صادق آتی تھی، لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مربیانہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ ویرا کے ساتھ عام طور پر بزرگانہ رویہ اختیار کیے رہتا تھا۔ اس رات کے واقعے سے فوری طور پر دوسرا محاذ بھی کھل گیا تھا۔ ایک طرف صوبراج کا ہانکا جاری تھا تو دوسری طرف نک کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر دی گئی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ ان سے کیسے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اول خان کی وہ پوری رات برباد ہو چکی تھی۔ اس بارے میں مجھے ہمیشہ یہ تشویش رہتی تھی کہ وہ عیال دار آدمی تھا اور اپنے فرائض کی بجا آوری کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کو بہت کم وقت دے پاتا تھا۔
یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کی بیوی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ایک صابر و شاکر عورت تھی۔ اول خان کے معاملات کو ایک مجبوری سمجھ کر ہمیشہ بلا عذر قبول کر لیتی تھی۔ 3:45 بجے وہ روانگی کے ارادے سے اٹھا تو ہم میں سے کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اسے دروازے تک چھوڑنے آیا تو اس نے جاتے جاتے سوبراج اور نک سے میرے متوقع رابطوں کے بارے میں جاننا چاہا، اور میں نے سرسری طور پر یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ فوری طور پر میرا کسی سے کوئی رابطہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ نک کے پاس میرا موبائل فون نمبر موجود تھا، وہ جب چاہتا مجھ سے از خود رابطہ کر سکتا تھا۔ مجھے اسے چھیڑ چھاڑ میں پہل کرنے کی کوئی اجرت نہیں تھی۔ سوبراج پر ناکام قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد نک نے صرف ایک بار مجھے فون کیا تھا۔ اس نے سوبراج کی واپسی کا حوالہ دے کر مجھ سے ڈینی کی سپردگی کا مطالبہ کیا تھا، جو میں نے ٹال دیا تھا۔ میرا موقف تھا کہ سوبراج کی واپسی کی اخباری تصدیق سے پہلے میں محض اس کی دی ہوئی اطلاع کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ باتوں باتوں میں نے اسے یہ جتا دیا تھا کہ میں سوبراج پر قاتلانہ حملے کی خبر سے غافل نہیں تھا۔ مجھے اس واقعے کی ساری جزیات معلوم تھیں۔ میں نے اسے تجسس کے ذہنی عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے بھیجے ہوئے دونوں قاتل سوبراج کو مارنے میں ناکام رہے تھے۔ اپنی دانست میں وہ سوبراج کو پاکستان بلا کر میری یعنی کرنل داور کی شرط پوری کر چکا تھا، جس کے نتیجے میں ڈینی کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ وہ اس کی غرض تھی، اسے خود مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ سوبراج کا معاملہ نک سے مختلف تھا، کیونکہ میں نے اسے رابطے کے لیے کوئی فون نمبر وغیرہ نہیں دیا تھا۔ اسے مجھ سے کوئی کام نہیں تھا، صرف 2 روز کی مہلت کی ضرورت تھی۔ میں اسے وہ مہلت دے چکا تھا، لیکن مجھے بہت شدت سے اس کی تلاش تھی۔ میں نے ویرا کی رائے کو ضروری اہمیت نہ دے کر سوبراج کو سنیل کے گھر سے پکڑنے کا موقع دیا تھا۔ وہ بدستور کہیں روپوش تھا۔ سوبراج کو مقتدر حلقوں سے اپنے قریبی مراسم اور سیاسی رابطوں پر بہت گھمنڈ تھا۔ اسے خاک میں ملانے کے لیے صبح کے کم از کم ایک بڑے اخبار میں اس کے جرائم کی پوری روداد شائع ہونے والی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ تفصیل پڑھ کر سوبراج کا دماغ اپنے ٹھکانے پر آ جائے گا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کے بعد سوبراج سے اس کے سیٹلائٹ فون پر رابطہ کروں گا، تاکہ اس کے آئندہ عزائم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ اول خان کو میں نے یہ تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن وہ خود سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ آنے والے صبح کے اخبارات بازاروں میں آنے سے پہلے میرا کسی کو فون کرنا بلا جواز تھا، کہ نک کو خود مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ اب نک کا فون آئے تو تم اس سے بات نہ کرنا۔ ویرا نے گویا میرا ذہن پڑھ کر اچانک مجھے مشورہ دیا۔ کیوں؟ تمہیں یہ نادر خیال کیوں آیا؟ میں نے پوچھا۔ سوبراج آ چکا ہے، صبح کے اخباروں میں ساری تفصیلات آ جائیں گی۔ وہ ڈینی کی واپسی کا مطالبہ کرے گا تو تم کیا جواب دے سکو گے؟ اس کا فون آنے دو، پھر دیکھا جائے گا کہ اس سے کیا کہنا ہے، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں ہر طرف صبح کا اجالا پھیل جائے گا۔ ہم سب کو کچھ دیر کے لیے سو لینا چاہیے، تاکہ صبح تازہ دم ہو کر توجہ سے اخبار دیکھ سکیں۔ میں باہر سے لڑ بھیڑ کر گھر واپس آیا تھا۔ وہ تینوں شب بیداری کی وجہ سے تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سب نے میرا مشورہ بے چوت چراغ قبول کر لیا۔ روشنیاں گل کر کے میں بستر پر دراز ہوا تو غزالہ والہانہ انداز میں میرے قریب آ گئی اور میرے سینے پر سر رکھ کر کہنے لگی، کبھی کبھی ویرا ایسی فرشتہ صفت ہو جاتی ہے کہ مجھے اس پر پیار آنے لگتا ہے۔ بیچاری نے اتنی محنت سے آپ کی چوٹوں کی دیکھ بھال کی ہے کہ مجھے اپنے اوپر شرم آنے لگی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں شرم آ رہی تھی؟ میں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرا کام تھا جو ویرا کر رہی تھی۔ اول خان کے لحاظ کی وجہ سے میں بیٹھ ہی رہ گی۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ اتنی بے لوثی سے آپ کا دھیان رکھتی ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ غزالہ سے ویرا کے بارے میں کوئی منفی بات کہہ کر میں اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مجھے واقعی نیند آ رہی تھی، لیکن بستر پر پہنچنے کے بعد غزالہ کا محبت آمیز قرب میسر ہوا تو نیند اڑ گئی۔ ہم دیر تک ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ پھر نیند اور تکان کا دوسرا غلبہ ہوا اور اس بار میری آنکھ لگ گئی۔ گہری نیند میں موبائل فون کی گھنٹی کا مسلسل شور اس قدر خلل انداز ہوا کہ آخرکار میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غنودگی کے عالم میں سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھا کر کال وصول کی تو دوسری طرف سے نک مجھے صبح بخیر کہہ رہا تھا۔ نک، اتنے سویرے فون کرنے کی کیا تک ہے؟ میں نے اسے کوئی معقول جواب دینے کے بجائے ناگواری سے کہا، کم از کم دوسروں کے آرام کا خیال تو کیا کرو۔ یہ سویر نہیں ہے، اس وقت صبح کے 8 بج چکے ہیں۔ اس کی آواز آئی، اگر تم دیر تک سونے کے عادی ہو تو میں معذرت کھاؤں، میں نیند بھر کر 1.5-2 گھنٹے بعد تمہیں فون کروں گا۔ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بیزاری سے جواب دیا، نہیں کرنل، اٹھ گئے ہو تو بات بھی کر لو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی آواز سے فکر مندی اور گہری تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں اپنے کمانڈوز کے حملے کا انجام معلوم ہو گیا؟ میں نے بستر چھوڑ کر کرسی سنبھالتے ہوئے ذرا ترش لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، اس نے کسی عذر کے بغیر اعتراف کر لیا۔ وہ بچ گیا، اس کے 2 نوکر مارے گئے۔ میں پھر بتا دوں کہ وہ میرے کمانڈوز نہیں تھے۔ جو بھی تھے، یہ طے ہے کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ فی الحال یہی کہا جا سکتا ہے۔ وہ بری طرح زخمی ہوا ہے، امید نہیں ہے کہ زندہ بچ سکے۔ یہ بتاؤ کہ ڈینی کو کب میرے حوالے کر رہے ہو؟
अभी उसका जिक्र न करो, ये पता चलाने की कोशिश करो कि सोबराज कहाँ छुपा हुआ है, मैंने सर्द लहजे में कहा। उसे ढूंढना मेरा दर्द सर नहीं है, तुम उसकी पाकिस्तान वापसी के ख्वाह थे, मैंने शर्त पूरी करती। अब तुम अपना वादा पूरा करो, डैनी को मेरे सुपुर्द कर दो, मैं इस काम में ज्यादा ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने उसे पालने पोसने के लिए पाकिस्तान नहीं बुलाया था, मैंने तलखी से जवाब दिया। वो एक गद्दार सियासतदान है, उसे उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी। ये तुम्हारे मसाइल हैं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसे इस्तरारी अंदाज में मेरी बात दरमियान सोचक ली। ये ना कहो निक, मसाइल मेरे हैं, सोबराज मेरा मुजरिम है, लेकिन इसकी रुपोशी के जिम्मेदार तुम हो, मैंने सख्ती से कहा। क्या मैंने उसे कहीं छुपाया है? उसकी आवाज़ तल्ख हो गई। तुमने नहीं छुपाया, लेकिन उसे भगाने की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। वो आराम से पाकिस्तान आ गया था, तुम लोगों ने अपनी फुर्ती दिखाने के लिए बहुत तेजी से उस पर एक ओछा वार किया और उसने खतरा भांप कर रुपोशी इख्तियार कर ली। अब मेरे साथ तुमको भी इस वक्त का इंतजार करना होगा जब वो मैदान साफ पाकर दोबारा मंजरियाम पर आएगा। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम अपने वादे से फिर रहे हो? उसने तेजी से पूछा। तेजी ना दिखाओ और तहम्मुल से मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने वादे पर सख्ती से कायम हूं। पाकिस्तान आकर रिपोर्ट होने से बेहतर था कि सोबराज बैंकॉक में रहता। कम अज कम मुझे ये तो मालूम होता कि वो कहाँ है। अब उसके बारे में हम सब अंधेरे में हैं। वो सामने आ जाए, मैं डैनी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो एक पुराना सियासतदान है, ज्यादा अरसे तक रिपोर्ट नहीं रहेगा, यहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि अपना खौफ दूर हो जाने पर वो 2-4 दिनों में मंजरियाम पर आ जाएगा। इसी वक्त मैं डैनी को दोबारा पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैंने अच्छी तरह सोच समझ कर अपनी बात में दोबारा पकड़ने का शोशा लगा दिया। दोबारा पकड़ने से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे तवक्का के ऐन मुताबिक वो हैरत और बेएतबारी से तकरीबन चीख उठा था। इस वक्त डैनी कहाँ है? मुझे सख्त अफसोस है कि कल रात वो मुझे जुल दे कर निकल गया, मैंने गहरे तासुफ के साथ कहा। मैंने उसकी कैद के सिलसिले में किसी को अपने एतमाद में नहीं लिया था। ये राजदारी का चक्कर मुझे ले डूबा। मैं रात को उसे खाना देने के लिए गया तो वो किसी तरकीब से अपनी बंदिशों से निजात हासिल कर चुका था। मेरे झुकते ही अचानक मुझ पर टूट पड़ा। सख्त मुकाबला हुआ और मुझे अदमुआ करके वो फरार हो गया। तुम बकवास कर रहे हो, तुम झूठे हो, मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ रहा हूं, लेकिन वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब वो हर वक्त मेरी दस्तरस में है। अभी तक उसे ये नहीं मालूम हो सका कि वो पिछले दिनों किसका कैदी था। वो मुझे सोबराज के कैंप का कोई लालची गुंडा समझ रहा है जो बाला ही बाला इनाम की सारी रकम खुद हजम करना चाह रहा था। तुम पक्के फराड और धोखेबाज हो। वो भाग गया था तो तुमको उसी वक्त मुझे मुतल्ला करना चाहिए था ताकि मैं इसका तोड़ करके नुकसान से बचा रहता। उसकी आवाज़ गजबनाक हो गई। मैं हैरान था कि वो शहर में कैसे दंदनाता फिर रहा है। उस फरते जोश में अपने नुकसान का जिक्र कर दिया था। खुलकर सुनील के घर पर पेश आने वाले वाक़े के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बताया था। उसने मुझे जिक्र पहुंचाई है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने इंतहाई मासूमाना लहजे में ताज्जुब से सवाल किया। तुम झूठे हो। कदे तवक्कुफ के बाद उसकी आवाज़ उभरी। वो तुम्हारे कब्जे में है, तुम उसे मेरे हवाले नहीं करना चाहते, इसलिए ये बहाना कर रहे हो। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यह बहाना नहीं, हकीकत है। मैंने उसकी मकारी को नज़रअंदाज करते हुए कहा। वो खुद ना भागता तो मैं ज्यादा दिनों तक उसे अपनी कैद में नहीं रख सकता था। उसके साथी उसकी गुमशुदगी से बेचैन हो रहे थे। वो डैनी की तलाश की मुहिम शुरू कर देते तो मेरे लिए उसे छुपाए रखना नामुमकिन हो जाता। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो तुम्हें मार पीट कर भाग गया। मुझसे मिलोगे तो मेरा चेहरा देखकर तुम्हें यकीन आ जाएगा उस मरदूद ने बहुत बेरहमी से मेरा चेहरा बिगाड़ा है। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह नकाब नोच कर मेरा चेहरा देख ले, लेकिन वो आखिर तक अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। उसे तुमको नहीं देखा, लेकिन अपने कैद खाने को ज़हन नशीन कर लिया होगा। उसके सहारे वो आसानी से तुम तक पहुंच सकता है। निक की आवाज़ से मुसलसल बेअतबारी झलक रही थी। उसे मरकर भी कुछ पता नहीं चल सकेगा। वो मलेर के दूर उफ्तादा इलाके में BWD के एक वीरान गोदाम का कमरा था जहां मैंने उसे रखा था। मैंने उस पर हाथ डालने से पहले हर मुमकिन खतरे का तोड़ कर लिया था। उससे वो गुफ्तगू करते हुए मैं उसकी जुबान से दोबारा उसके नुकसान का जिक्र सुनना चाह रहा था जिसे उसने गोल किया हुआ था। वो रवानी में यह भी कह गया था कि उसे शहर में डैनी की आज़ादाना मौजूदगी के आसार पर शदीद हैरत थी। नहीं कर्नल, इस बार निक की आवाज़ सख्त और बेरहमाना थी। मैं तुम्हारी इस बेसरोपा कहानी पर यकीन नहीं कर सकता। फौरी तौर पर डैनी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं वो कदम उठाऊंगा जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। एक वक्त में एक कदम उठाना, दूसरा उठाया तो ऊंधे हो जाओगे। उसके लहजे पर मुझे भी तर्रारा आ गया। मैं ये समझने पर मजबूर हो जाऊंगा कि कर्नल दावर और डैनी एक हैं। निक की वो धमकी सुनकर मेरे रगे पैर में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। तुम जो चाहो समझते रहो, मैंने सर्द और सपाट लहजे में कहा। तुम्हारी धमकियों से हकायक नहीं बदल सकते, वो वहीं रहेंगे जो हैं। ये तुम्हारी। उसने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। दरमियान ही में गुस्सीली आवाज में गुराया, ओके कर्नल,
अब मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। निक के इन अल्फाज के साथ फोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मेरे लिए ये बात सख्त परेशानी और तशवीश का बायस थी कि सोबराज का फितना खत्म होने से पहले ही निक मेरे खिलाफ दूसरा सरगर्म महाज खोलने पर तुल गया था।